سمندر کی گرجتی لہریں، ہوا کی سرد سرگوشیاں اور ایک جزیرہ جہاں کبھی زندگی بسی تھی۔ یہ کہانی ہے رونوک کالونی کی، ایک ایسی بستی جو آئی، بسی اور پھر ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی موجود ہی نہ تھی۔ 4 صدیاں گزر چکی ہیں، مگر سوال آج بھی وہی ہے۔ وہ سب کہاں گئے؟ نئی دنیا کا خواب۔ یہ وقت ہے 16ویں صدی کا۔ یورپ کی طاقتور سلطنتیں نئی دنیا پر قبضہ جمانا چاہتی تھیں۔ سونا، زمین اور طاقت، سب کچھ سمندر کے اس پار تھا۔ انگلینڈ بھی پیچھے نہیں تھا۔ ملکہ ایلزابتھ فرسٹ کے دور میں ایک نئی کالونی بنانے کا منصوبہ تیار ہوا۔ اس مہم کی سرپرستی سر والٹر ریلے نے کی، جس کا خواب تھا کہ انگلینڈ بھی امریکہ میں مستقل قدم جما لے۔ 1587 میں 115 افراد، مرد، عورتیں اور بچے بحر اقیانوس عبور کر کے موجودہ نارتھ کیرولائنا کے ساحل کے قریب روانوک آئلینڈ پر پہنچے۔ ان کی قیادت کر رہے تھے جان وائٹ۔ وہ سپاہی نہیں تھے، وہ آباد کار تھے۔ کسان، کاریگر، عورتیں، بچے، سب ایک نئی زندگی کا خواب لے کر آئے تھے۔ امید کی پیدائش۔ جزیرے پر حالات سخت تھے، مٹی زرخیز کم تھی، شکار محدود تھا اور مقامی قبائل کے ساتھ تعلقات پہلے سے کشیدہ تھے، کیونکہ اس سے پہلے آنے والی ایک انگریز مہم ناکام ہو چکی تھی۔ لیکن انہی مشکلات کے بیچ ایک امید نے جنم لیا۔ 18 اگست 1587 کو ایک بچی پیدا ہوئی۔ اس کا نام رکھا گیا ورجینیا ڈیئر۔ وہ نئی دنیا میں پیدا ہونے والی پہلی انگریز بچی تھی۔ یہ ایک علامت تھی کہ کالونی کامیاب ہو سکتی ہے، ایک نئی نسل، ایک نئی ابتدا۔ مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ جدائی اور جنگ۔ خوراک کم ہو رہی تھی، موسم سخت تھا، مقامی قبائل کے ساتھ کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ فیصلہ ہوا کہ گورنر جان وائٹ انگلینڈ واپس جائیں گے اور مزید راشن و مدد لے کر آئیں گے۔ وہ وعدہ کر کے گئے کہ جلد لوٹیں گے، مگر 1588 میں انگلینڈ اور اسپین کے درمیان بحری جنگ چھڑ گئی۔ اسپینش آرماڈا تمام جہاز جنگ کے لیے مختص ہو گئے۔ جان وائٹ 3 سال تک واپس نہ آ سکے۔ 3 سال ایک اجنبی جزیرے پر، بغیر مدد کے۔ واپسی اور خاموشی۔ 1590 میں جان وائٹ بالآخر واپس پہنچے، مگر جو منظر ان کے سامنے تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ گاؤں خالی تھا، گھر موجود تھے مگر لوگ غائب تھے۔ کوئی لاش نہیں، کوئی خون نہیں، کوئی لڑائی کے آثار نہیں۔ گھروں کو منظم انداز میں توڑا گیا تھا، سامان غائب تھا مگر تباہی کے آثار نہیں تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے لوگ منصوبہ بندی کے ساتھ کہیں منتقل ہوئے ہوں، مگر کہاں؟ درخت کے تنے پر ایک لفظ کندہ تھا، کرواٹوون، اور ایک باڑ پر صرف 3 حروف، کرو۔ کرواٹوون دراصل قریبی جزیرے اور ایک مقامی قبیلے کا نام تھا جسے آج ہم ہیٹرس آئلینڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا وہ وہاں گئے تھے یا یہ کسی خطرے کا پیغام تھا؟ طوفان کے باعث جان وائٹ اس سمت نہ جا سکے اور یہ راز وہیں دفن ہو گیا۔ وہ اپنی بیٹی اور نواسی کو دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکے۔ 4 صدیوں کے نظریات۔ ان گزرے 400 سال میں بے شمار نظریات سامنے آئے۔ قبائل میں ضم ہو جانا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ آباد کار مقامی قبائل، خاص طور پر کرواٹن قبیلے میں شامل ہو گئے۔ بعد کے زمانوں میں کچھ قبائل میں سرمئی آنکھیں اور یورپی خصوصیات دیکھی گئیں، مگر واضح تاریخی ریکارڈ موجود نہیں۔ 2. قحط اور بیماری۔ ممکن ہے خوراک کی کمی، ملیریا یا دیگر بیماریوں نے انہیں کمزور کر دیا ہو۔ قحط نے انہیں جزیرہ چھوڑنے پر مجبور کیا ہو۔ یہ تھیوری سادہ ہے مگر مکمل ثبوت کے بغیر۔ 3. حملہ اور قتل۔ ممکن ہے کسی دشمن قبیلے نے حملہ کیا ہو، لیکن نہ کوئی اجتماعی قبر ملی، نہ ہتھیاروں کے آثار۔ 4. اندرون ملک ہجرت۔ حالیہ آثار قدیمہ کی تحقیق میں کچھ انگریز طرز کے برتن اور اوزار شمالی کیرولائنا کے اندرونی علاقوں میں ملے ہیں۔ ممکن ہے وہ لوگ آہستہ آہستہ زمین کے اندرونی حصوں کی طرف منتقل ہو گئے ہوں۔ جدید تحقیق۔ جدید سائنس نے بھی کوشش کی، پرانی نقشہ جات کا تجزیہ ہوا، زمین کی کھدائی کی گئی،
DNA تحقیق کی گئی تاکہ مقامی قبائل اور انگریز نسل کے درمیان تعلق ڈھونڈا جا سکے۔ کچھ اشارے ملے مگر کوئی حتمی ثبوت آج تک نہیں ملا۔ روانوک اب بھی ایک معمہ ہے۔ سب سے بڑا سوال، اگر وہ زندہ نکل گئے تھے تو ان کا کوئی واضح ریکارڈ کیوں نہیں ملا؟ اگر وہ مارے گئے تھے تو ان کی باقیات کہاں ہیں؟ اگر وہ ضم ہو گئے تھے تو ان کی شناخت کیوں مٹ گئی؟ تاریخ کبھی کبھی خاموش رہتی ہے اور یہی خاموشی سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ آج بھی جب رونوک آئیلینڈ پر ہوا چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ماضی سرگوشی کر رہا ہو۔ 115 زندگیاں، ایک بچی جس کا نام ورجینیا ڈیر تھا، اور ایک لفظ کروآٹون۔ کیا وہ ایک سمت تھی یا ایک آخری الوداع؟ جو بھی سچ ہے وہ آج بھی سمندر کی لہروں میں گونج رہا ہے، اور شاید کبھی نہ کبھی زمین کے نیچے دفن سچ سامنے آ جائے۔